ویلکم بیک فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور یہ قسط بالکل نہ مس کیجیے گا. وہ اس لیے کہ یہ جڑی ہوئی ہے پچھلی قسط کے ساتھ، کہ جس میں نے آپ کو بڑا مزاحیہ قصہ سنایا تھا کہ کس طریقے سے اقوام متحدہ کے مشن کے لیے جو ہمارا میڈیکل تھا وہ کیسے ہوا. تو فوج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح 14 اگست کی چھٹی ہے تو وہ کنفرم چھٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی فوجی سے پوچھ لیں گے کہ جی چھٹی ہے یا نہیں ہے، تو وہ فوجی بتائے گا کہ سر میں چیک کر کے بتاتا ہوں. تو فوج کی زندگی اسی طریقے سے. تو اینی ویز، تو اقوام متحدہ کا وہ جو مشن تھا اس کے لیے جو میڈیکل تھا وہ ہو گیا پاس. اور میڈیکل جب پاس ہو گیا تو پاس کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے وہ فٹ قرار دیا، اور فٹ قرار دینے کے بعد ہم اقوام متحدہ کے لیے جو ہے یو این مشن کے لیے. اور ہمارا یو این مشن، یا یہ یو این مشن کوئی افریقہ میں ہو سکتا ہے، کوئی یہ آپ نے سنا ہوگا صومالیہ کے اندر، سیرا لیون کے اندر. تو ہمارا جو مشن تھا، اور لوگوں میں بڑی خواہش ہوتی ہے کوئی ایسا مشن ملے نا کہ یورپ بھی قریب ہو، ذرا گھومنا پھرنا بھی ہو جائے، ڈیوٹی بھی ہو جائے، ڈالر بھی کم خرچ ہو. میں آپ کو دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں نا پاکستان فوج کی، تو جس طرح وہ کرنل وسیم قریشی آیا تھا اور اس نے یہ آ کے کہا تھا کہ دیکھیں جی سنیں، میں سیاچن پہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور سیاچن کے اوپر مطلب اتنی سردی. اس نے کہا کہ جی 20,000 فٹ کی بلندی، اور وہاں پہ نا ہر چیز جمی ہوئی. اس نے کہا جو مجھے ریپلیس کرنے کے لیے افسر آیا، وہ افسر جو ہے، اس نے کہا کہ جی جب وہ اوپر اپنا سامان لے کے پہنچا تو اس نے کہا کہ ایک کالا سا ٹرنک تھا، جس طرح یہ لوہے کا جو بکسا ہوتے ہیں. میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ بھی ذرا جو ہے نا فوجی جوان ہے، کہ وہ ذرا دکھائے کہ جی یہ جو فوجی ٹرنک ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی اس بکسے کے اندر، تو میں نے پوچھا کہ جی باقی سامان تو اتنا بھاری بکسا یہ اٹھا کے جو ہے نا کیسے لے کے آیا ہے یہاں پہ اوپر جو ہے نا، اور اس میں ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی اس نے بتایا کہ جی اس بکسے کے اندر جی ایس پیز ہیں. جی ایس پیز کہتے ہیں جنرل سروس پبلیکیشن کو. جنرل سروس پبلیکیشن آپ یوں سمجھ لیں کہ فوجیوں کی کتابیں، جو فوجی ہنر کے بارے میں، سکلز کے بارے میں، فوجی ڈیوٹیوں کے بارے میں، آپریشنز کے بارے میں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ جی وہ جو میجر تھا وہ اس لیے وہ لے کے آیا تھا. اس نے کہا سیاچن میں تو مطلب نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی گھومنا پھرنا ہے، نہ کہیں ادھر ٹائم، مطلب میں کیا کروں گا. تو وہ اپنے ساتھ اپنی فوجی جی ایس پیز لے آیا تھا کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھوں گا. اور اس نے کہا کہ وسیم نے یہ کہا کہ اس وقت وہ حاضر سروس جنرل ہے پاکستان فوج کا. تو دیکھیں محنت، دیکھیں میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں کہ بھئی غلط کیا تو کھا گئے تو اڑا گئے تو یہ کیا، بھئی وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطیاں اپنی جگہ پہ ہوں گی. لیکن اس فوج میں، اس ایئر فورس میں، اس نیوی میں آپ نے ٹاپ پہ جانا ہے تو بھائی بے انتہا محنت ہے. اور مطلب میں نے آپ کو بتایا شروع سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے وہ چیتے ہیں کہ جو ہے نا جرنیل بنیں گے، کیونکہ وہ شروع سے ہی اسی طرح پڑھنا شروع. جو سیاچن پہ جا کے بھائی اپنی کتابیں لے کے جا سکتا ہے اس کو سلام ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ آپ کہتے ہیں نا ڈالر آرمی، ڈالر آرمی، تو میں آپ کو چلیں ایک مزاحیہ قصہ، یہ مجھے یاد نہیں تھا لیکن یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہوا کہ اقوام، اچھا ابھی مشن کی بات رہی، تو ہم جو ہے نا مشن کے لیے گئے مشرقی تیمور. مشرقی تیمور کہتے ہیں ایسٹ تیمور کو. ایسٹ تیمور ہے بالکل انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں. اور یہ بڑا زبردست مشن تھا اس لحاظ سے کہ جی آپ کی فلائٹ جو ہے وہ اترتی آسٹریلیا کے اندر تھی، اور آسٹریلیا سے اقوام متحدہ کا ایک جہاز تھا کہ جو آپ کو مشرقی تیمور لے کے جاتا تھا. اگر آپ اس بحث میں جائیں گے کہ جی مشرقی تیمور کیوں آزاد ہوا، کیسے آزاد ہوا، تو وہ پھر ایک بڑی عجیب و غریب سی بحث ہے. مختصر سا سنا دیتا ہوں کہ جو پرتگالی تھے نا، انہوں نے اس تیمور کے اوپر 350 سال قبضہ کیا، لیکن انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا کوئی میرے خیال میں ہارڈلی 7-8 کلومیٹر کی سڑک بنائی ہوگی، اور مطلب چھوٹا سا جزیرہ، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، 100-200 کلومیٹر، مطلب میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہوگا، شاید مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹا سا ہے کہ 30-35 کلومیٹر بائی 100 کلومیٹر اس طریقے سے آپ کر لیں. اور اس کے بعد پھر ان کو آزادی ملی، پھر وہ انڈونیشیا کے ساتھ شامل ہو گئے، اور انڈونیشیا نے وہاں پہ بڑے اسپتال، سڑکیں، مطلب ہر چیز بنا دی. آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا ایک مسلمان ملک بھی ہے. اس کے بعد تیمور سی کے اندر جو آسٹریلیا اور تیمور کے، اس تیمور کے درمیان تھا، اس میں گیس کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہو گئے. پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں پہ ایک آزادی کی تحریک چلائی، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ آزادی کا نعرہ لگاتے لگاتے آزاد ہو گئے. اور پھر اس کے بعد مطلب وہ مین اس تیل کے یا جو بھی گیس کے ذخائر تھے، کوئی اس کا سارا ایشو تھا، اور اس کے پیچھے یہ ساری کہانی تھی جس طریقے سے. تو اس لیے میں یہ بار بار جو آپ سے کہتا ہوں نا کہ دیکھیں جی آپ آزادی کا نعرہ لگائیں، نئی چیزوں کا نعرہ لگائیں، سب کچھ کریں،
لیکن اس میں سمجھیں ضرور کہ باقی سب کچھ کریں، لیکن اپنی فوج، اپنے اداروں کا، اپنی ان چیزوں کا آپ اپنا خیال رکھیں۔ تو بہرحال یو این مشن کا میں جو قصہ سنا چاہ رہا تھا، یہ چھوٹے والا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ ہم جب میڈیکل میں فٹ ہو گئے اور ہم وہاں سے جو ہے نا چلے گئے اس کے اندر یہ جہازوں پہ بیٹھ کے سیدھا آسٹریلیا، اور آسٹریلیا سے سیدھا مشرقی تیمور۔ تو پہلا تو شغل یہ لگا کہ جو ہمارے کرنل صاحب تھے، فوجی زبان میں کہوں تو بڑے نوکری باز تھے۔ تو وہ جو فوجیوں کو کہیں گے ظاہر ہے تم لوگوں نے مشن پہ جانا تھا جو سارے نوکری باز ہو، باقی جو مجاہد تھے وہ تو یہاں پہ جو ہے نا ہارڈ ایریاز کے اندر لڑ رہے تھے، تو وہ بھی ان کی بات درست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جی تو کرنل صاحب جو ہے نا ان کو ہر چیز میں نا فوجی ترتیب یا فوجی اینگل لانے کا بڑا شوق تھا۔ تو ہوتا ہی یہ تھا کہ بھی ہر ایک کا اپنا ٹرنک، اپنا بسترا، کوئی مطلب ظاہر ہے کہ پہچان۔ اور جب میں نے دنیا میں زیادہ سفر کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ کو نا بیگ بالکل پیلے رنگ کا لینا چاہیے، یا شوخ پرپل یا شوخ سرخ۔ یہ جو کالا بیگ، نیلا بیگ، اچھا لگنے والا بیگ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کہیں آپ جا کے امریکہ میں یا کینیڈا میں یا کہیں پھنس جائیں گے نا فلائٹ کے اوپر، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک جہاز، مطلب ایک فلائٹ پھنس گئی، اس میں وہ بیگ رک گئے اور ساری فلائٹیں کینسل ہو گئیں، تو بیگ ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو میں نے نا بڑی اپنی طرف سے چالاکی کر کے وہاں پہ ایک افریقن امریکن، جو ہم جس طرح اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ افریقن امریکن تھا، چلے میں یوٹیوب پہ وہ نہیں کہہ سکتا، تو وہ جس طرح ہم گورا کہتے ہیں اسی طرح آپ سمجھ گئے ہوں۔ تو میں نے وہ افریقن امریکن سے کہا کہ یار دیکھ بات سن، ہم تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں نا، تو میں نے کہا ایک مہربانی کر، میرا بیگ جو ہے نا وہ پھنس گیا، میرے پاس اتنی سردی ہے یہاں پہ کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہینڈ کیری کے اندر، تو میرا بیگ لا دے گا تو اس میں سے نا میں اپنا کوئی سویٹر یا کوئی جیکٹ نکال لوں گا۔ تو وہ مان گیا۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے امریکہ میں، جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے نا وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، وہ اس کے علاوہ بالکل فالتو بات ہی نہیں کرتا۔ یہاں پہ تو آپ کس سے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں نا، فوجی جو ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور پولیس والوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، سب کے ساتھ، وہاں پہ فالتو بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال وہ مان گیا، اس نے کہا اوکے آئی ول ہیلپ یو۔ اس کے بعد اس نے اگلا سوال پوچھا، اس نے کہا واٹ از دا کلر آف یور بیگ، کہ تمہارے بیگ کا رنگ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کالا، بلیک۔ اس نے کہا بائے بائے۔ اس نے کہا دیٹس اے ہاربل کلر۔ اس نے کہا یہ بڑا خطرناک، بڑا بکواس کلر ہے۔ اس نے کہا اس لیے سارے ہی کالے ہیں۔ اس نے کہا میں کیسے نکالوں گا اس میں سے کالا بیگ، کیونکہ 99 بیگ کالے ہیں۔ تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو بیگ ہوتے ہیں نا، کہ جو بالکل پیلا، بالکل سنہری، مطلب جو فرق رنگ کا ہو، کیوں کہ جب آپ نے ڈھونڈنا ہوگا اس بیگ کو تو آپ اس کے جائے کہنا کہ جو سب سے یلو بیگ ہے وہ میرا ہے، تو وہ 1 سیکنڈ میں جا کے لے کے آ جائے گا۔ تو یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں کہ جب آپ خود اس رٹ میں اس میں گزرتے ہیں۔ تو یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ جو میرے کرنل صاحب تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا نہ بھائی، اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان فوج کی یونٹ آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کرو، ایک جیسے ٹرنک، ایک جیسے بستر بند، سب کی ہر چیز ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور سر فوج میں کیا ہے، مطلب سی او یہ کہے تو مطلب میرے جیسے ایک کنٹوٹے کے علاوہ باقی سارے تو کہتے ہیں یس سر۔ تو وہ جناب انہوں نے کر دیے ایک جیسے بکسے، ایک جیسے بستر بند، تو ایک جیسے تھیلے، تو ایک جیسا سب کچھ۔ اس نے حتیٰ کہ ہمیں ٹریک سوٹ بھی پہنا دیے ایک جیسے، کہ سفر کے دوران بھی جو نا وردی نہیں پہنیں گے تو چلو ٹریک سوٹ پہنیں گے، لیکن اچھا ٹریک سوٹ بھی بن گئے، وردی پہلے ایک جیسی تھی۔ تو ہم جناب پہنچے، اور جب ایسٹ تیمور آسٹریلیا پہنچے، وہاں سے جب ایسٹ تیمور پہنچے تو ایسٹ تیمور کے اندر انہوں نے کہا جی اس طرح کرو کہ 200 جو ہے نا وہ دلی چلے جاؤ، باقی 200 جو ہے وہ بکاؤ چلے جاؤ، باقی جو 200 ہیں وہ ادھر چلے جاؤ، اور یہ جہاز کھڑے ہیں بس 15 منٹ ٹائم ہے، فٹافٹ اپنا سامان اٹھاؤ۔ اور رن وے کے اوپر ہی انہوں نے کہا جی یہ یہاں سے نہیں، یہاں پہ جو صرف یہاں رہنے والے ہیں وہ جائیں گے، باقی سب اپنا اپنا سامان لے کے سائڈ پہ چلے جاؤ۔ آپ یقین کریں کہ اس رن وے کے اوپر جب انہوں نے ہمارا ایک جہاز سے، مطلب آگے 2 جہاز اور کھڑے ہوئے تھے، ایک نے ادھر رہنا تھا اور 2 نے باقی دوسرے 2 جہازوں کے اوپر آگے جانا تھا، 50-50 کی ٹولیوں میں، یا جو بھی، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ تو جناب جب ہمارے سارے بکسے اتارے، ہم سارے پہلے وردی میں ایک جیسے، اس کے بعد جب ہمارے بکسے اتارے تو سارے بکسے ایک جیسے، سارے ٹرنک ایک جیسے، سارے بستر بند ایک جیسے، اور اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی اپنا نام یا نشانی یا کوئی چیز لگائی تھی، وہ بھی کرنل صاحب نے کہا تھا کہ ایک جیسی سب کا ہونا چاہیے۔ تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے آسٹریلین پائلٹ، انہوں نے کہا بھائی
اپنا سامان پکڑو. اب کیسے پکڑتے اپنا سامان؟ ہم 800 لوگ تھے, 800 بکسے, لیکن 800 کے 800 ایک طرح کے. پھر وہ آفتاب صاحب کہیں گے کہ میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو خود ہی ہنستا رہتا ہے. لیکن یس, یہ تھا نا ٹرو. اب میں کیا کروں اس کے اندر کہ بھائی مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے, یہ ایک شغلی کہانی تھی. تو بہرحال اب نہیں وہ سمجھ آ رہی تھی. تو پھر نا اس نے, آسٹریلین نے کہا کہ بھائی جو فوجی طریقہ ہوتا ہے کہ جی میں کافی دیر سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیں, لیکن آپ لوگ چونکہ تیار نہیں ہو رہے, تو بھائی ایگزیکٹ 90 سیکنڈ کے بعد میں جہاز اڑا دوں گا, ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد ادھر ہی رہنا رات کو, مطلب جو ہے نا آسمان کے نیچے. تو اس ٹائم وہ مجھے یاد ہے, وہ ابھی جنرل ہیں, تو انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں اس کو کہا بھی کہ یار تو ٹھیک کہہ رہا تھا, اپنا بکسا لانا چاہیے تھا, یہ تو بڑی ہم نے غلطی کر دی. وہ فوجی زبان میں یہ ٹوٹ لگا دے گا, ٹھیک کر. تو پھر یہ کیا کہ انہوں نے کہا جناب فوجی آرڈر, ہر بندہ ایک بکسا اور ایک سلیپنگ بیگ اور اپنا ایک بیگ اٹھائے اور جہاز میں سوار ہو جائے. بھلے وہ کسی کا بھی بکسا ہے, کسی کا بھی سلیپنگ بیگ ہے, کسی کا بھی بیگ ہے. تو اینی ویز جناب, ہم نے جو جس کو پکڑائی دیا اس نے وہ اٹھایا اور سب ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد مجھے اب یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کافی عرصہ, کوئی مہینہ 1.5 مہینہ یہی چلتا رہا کہ تیرا بکسا میرے پاس ہے, میرا بکسا تیرے پاس ہے. وہ حسین ادھر آ رہا ہے, مرید ادھر جا رہا ہے, وہ میرا لے جائے گا, تجھے ادھر پہنچا دے گا, وٹ ایور وٹ ایور. اور کنل صاحب کا یہ جو عقل مندانہ آئیڈیا تھا کہ سارے بکسے ایک جیسے, سارے جو ہے نا وہ ایک جیسے, اس آئیڈیا کی ہم نے وہاں پہ تھوڑی بہت جو ہے وہ بھگتا. تو اینی ویز یہ بات, حالانکہ دیکھیں میں نے آپ کو صرف میڈیکل کا قصہ سنایا تھا, وہ اقوام متحدہ کا, اس کے بعد ہماری فلائٹ پہنچی, اور وہ میں ابھی اس میں آپ کو وہ نہیں سنا رہا کہ ہاں بیچ میں ایک اور قصہ بھی ہوا تھا. چلیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں اگلی قسط کے اندر. تو ابھی لیتے ہیں ایک بریک, وہ اس لیے کہ 12 منٹ کافی لمبے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نے یہ ہماری کہانی سن لی. تو اگین جاتے ایک تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں, وہ اس لیے کہ لائک سبسکرائب شیئر کریں گے تو تب یہ محفل آگے بڑھے گی. اور نمبر 2 کہ یس, اپنی افواج کا, اپنی ان بہادر افواج کا, تو میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ جی وہ ایک اچھی تصویر, چند تصویریں اچھی لگائے پاکستان افواج کی, کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیسے خوبصورت ہمارے یہ فوجی جوان ہیں, اور کیسی خوبصورت یہ فضائیہ, یہ بحریہ, مطلب یہ ساری فوج جو ہے یہ ہماری ہے. تو اپنے اداروں کا, اور یہ پولیس والے, میڈیکل والے, تمام لوگ, ایسا خوبصورت ملک آپ کو نہیں ملے گا. تو اس لیے ان سب کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان ہو, اور ہم بہتر طریقے سے اپنے ملک کو جو ہے اللہ کی نعمتوں کو بہتر طریقے سے سنبھال لیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اگلی قسط کے اندر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جی وہ پی ٹی وی کا کیا شغل ہوا, پاکستان ٹیلی ویژن کا. وہ مجھے یہ قصہ سناتے سناتے ایک دم سے یاد آ گیا. تو ملتے ہیں کل کی قسط میں. یہ اس کا نام ہوگا اقوام متحدہ پارٹ 3. تھینک یو.